اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر سورۃ الانفال کی 3 نمبر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأنفال المغانم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی ان آیات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ الانفال المغانم. انفال کا معنی کیا ہے؟ غنیمت. مغانم جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ انفال غنائم کے معنی میں بھی آتا ہے اور فے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ تینوں الفاظ جو ہیں مترادفۃ المعنی ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید بن سلیمان قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا ابو بشر سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورة الانفال قال نزلت فی بدر اما ما علقه ابن عباس فكذلك رواه علی ابن ابی طلحة عن ابن عباس انه قال الانفال الغنائم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا سورۃ الانفال کے بارے میں، تو حضرت نے جواب دیا کہ نزلت فی بدر. یہ سورۃ الانفال جو ہے بدر کے موقع پر غزوہ بدر کے بعد یہ سورۃ مبارک جو ہے نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول بھی نقل فرمایا گیا کہ الانفال الغنائم. انفال کا معنی جو ہے وہی یعنی اموال غنیمت کا. اور ایک قول یہ ہے کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصۃ لیس لأحد منها شیء وقضا قال مجاہد وإکرمۃ وعطا والضحاک وقتادۃ وعطا الخراسانی ومقاتل ابن حیان وعبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وغیر واحد انہا المغانم. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تعلیق حضرت ابن عباس سے یہ بھی نقل فرمائی گئی ہے کہ انفال کہتے ہیں اس مال کو جو خالص اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا، یعنی اس میں صرف حضور کا حکم چلے گا. اب حضور اپنے حکم سے جس کو چاہیں عطا فرما دیں، یعنی اس میں مجاہدین کا یا کسی کا حصہ نہیں بلکہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انفال کہتے ہیں. لیکن اکثر حضرات کا حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، قتادہ، سدی رحمہم اللہ، ان سب کا قول وہی ہے جو حضرت ابن عباس کا پہلا قول ہے کہ انفال سے مراد جو ہے مغانم ہے. وقال الکلبی النبی صالح ابن عباس انه قال الانفال والغنائم. النبی ہی فرمایا کہ انفال سے مراد جو ہے اموال غنیمت ہے. قال فی علبی تقوی ربنا خیر نفل وباذن اللہ ریشی والاجل. تو انہوں نے بھی اسی کو مانا یہی دیا کہ نفل کا معنی کیا ہے؟ بہترین بات یعنی جو اموال غنیمت میں حاصل ہو. وقال ابن جریر حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الانفال وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما الفرس من النفل والسلب من النفل ثم عاد لمسألته وقال ابن عباس ذلك ايضا
ثم قال الرجل الانفال التي قال الله في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يسأل حتى كاد يحرجه. ایک آدمی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ انفال کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مال غنیمت پہ گھوڑا ملے وہ بھی نفل ہے، اور جو کسی کو قتل کرے اور اس کا مال سلب حاصل ہو وہ بھی نفل ہے. اس نے پھر وہی سوال کیا، سائل نے پھر وہی سوال کیا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. سائل نے پوچھا کہ حضور اللہ نے قرآن میں جو فرمایا سالونک عن الانفال، تو انفال کا کیا معنی ہے؟ حضرت ابن عباس وہی جواب دیتے رہے، لیکن سائل بھی بار بار تنگ کرتا رہا حضرت ابن عباس کو. اس کے بعد فرماتے ہیں تدرون ما مثل هذا مثل شیخ الذي ضربه عمر مثل صبیغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا مثل ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جب انہوں نے تنگ کیا تو انہوں نے مارا بھی تھا اس کو، تو تم بھی مجھے بلا وجہ پریشان کر رہے ہو. قال عبد الرزاق اخبرنا باب الزهري بن القاسم بن محمد قال ابن عباس كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا سئل عن شيء قال لا امرك ولا انهاك. ثم قال ابن عباس والله ما بعث الله نبي صلى الله عليه وسلم زاجرا آمرا محللا محرما. قال قاسم سرت على ابن عباس رجل مستعد فقال عباس كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك ثم عاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل الصبي الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى صالت الدماء على عقبيه وعلى رجليه. فقال الرجل ما أنت فقط انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من صلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل والله أعلم. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی چیز کا مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ لا آمرکا ولا انہا کا، اس مسئلے میں میں آپ کو کوئی حکم بھی نہیں کرتا اور منع بھی نہیں کرتا، یعنی آپ رک جاتے کوئی جواب نہیں دیتے. فرماتے کہ میں نہ امر کرتا ہوں نہ نفل. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہیں امیر المومنین؟ واللہ ما بعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خدا کی قسم ہے اللہ نے اپنے نبی کو جو بھیجا ہے اسی لیے بھیجا اللہ زاجرن کہ اگر غلط چیز ہے تو جھڑک دیں، آمرن اور کسی چیز خیر کا حکم فرمائیں، محللن محرمن حلال چیزوں کو حلال بیان فرمائیں، حرام چیزوں کے بارے میں حرام کا حکم لگائیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی حکم بھی نہیں کرتا، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ حکم فرمائیں، امر فرمائیں، نہی فرمائیں، تو آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک آدمی جو تھا اس کو اصل میں اس بات سے غصہ آ گیا کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا ہے، اور حضرت عمر بڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور حضرت ابن عباس جو تھے صغیر السن تھے، تو اس نے حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھا اور حضرت ابن عباس کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پھر تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے کہ جیسے صبیغ نے مسئلہ پوچھا، تنگ کیا تو حضرت عمر نے مارا تھا، حتیٰ کہ اس کا خون جو ہے وہ نکل آیا اس کے قدموں پہ. اور اس نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ حضرت بہرحال میں نے تو بدلہ، اللہ نے گویا بدلہ لے لیا، آپ حضرت عمر کو تنگ کر رہے تھے، میں آپ کو تنگ کر رہا تو گویا اللہ کی طرف سے تو بدلہ ہو گیا. لیکن ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ النفل انفال جمع ہے نفل کی. نفل کا معنی کیا ہے؟ مما ينفله الامام بما ينفله الامام لبعض شخص، کہ غنیمت کے تقسیم کرنے کے بعد امام خلیفۃ المسلمین کسی سپاہی کو جو چیز عطیہ کریں وہ نفل ہے. ایک تو ہے غنائم یعنی جو تقسیم ہو گئے، لیکن کسی سپاہی نے کوئی خاص بہادری کا کام کیا تو امام جو ہے اور امیر المؤمنین جو ہے اس کو انعام دے، اس کو نفل کہا جاتا ہے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کو امام یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس شخص کو تم نے قتل کیا ہے، اس کا مال جو ہے وہ تمہیں انعام میں دیتا ہوں.
فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى فَهْمِ كَثِيرٍ مِّنَ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، اور یہی مسئلہ اسی طرح جو ہے اکثر فقہاء رحمت اللہ علیہ کی فہم کے مطابق ہے کہ نفل کا معنی یہ ہے کہ جو امام، جو خلیفہ امیر المومنین یعنی جنگ میں مجاہدین کو بطور خاص انعام کریں وہ اس کو کہتے ہیں نفل۔ وقال ابن ابي نجيح المجاهد انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس بعد الاربعه من الاخماس فنزلت يسالونك عن الانفال وقال المسعود المسروق لا نفل يوم الزحف انما النفل قبل التقاء الصفوف۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا الخمس بعد الاربعہ، یعنی 5 حصے ہوں گے غنیمت کے، ایک حصہ بیت المال میں، 4 حصے تقسیم ہوں گے۔ تو انہوں نے خمس کے بارے میں پوچھا، سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ 5واں حصہ جو بیت المال میں ہے وہ خالص حضور کے حکم پہ ہے، جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل جو ہے یوم الزحف یعنی یوم القتال والے دن نہیں ہوتی۔ جو حضرات بیٹھے ان کے آگے کو بیٹھنے کو کیا وجہ ہے؟ جو بیٹھے ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تو بعد میں آ کے پھلان کے ان کے سروں پر آگے بیٹھنا ناجائز، یہ منع ہوتا ہے شریعت میں۔ پھر جہاں جگہ ملے آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اور درس کا حلقہ بھی اسی طرح حکم ہے شریعت میں کہ ایسے ہو جیسے سب سیدھی ہوتی ہے، حلقہ بھی سیدھا ہونا چاہیے، اس میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے قرآن کے صحیح برکات نصیب ہو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رواه ابن وهب قال يسن فيما شذ من المشركين المسلمين في غير قتال من دابة او عبد او امة او متاع فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم به ما يشاء وهذا يقتضي ان نفسر الانفال بالفيء وهو ما اخذ من الكفار من غير قتال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عطا ابن ابی رباح سے اس آیت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا یسألونک عن الانفال، انفال کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا کہ جب جنگ میں مشرکین بھاگ جائیں، ایک تو ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت ہے، لیکن فیما شذ من المشرکین الی المسلمین فی غیر قتال، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لڑائی کے بغیر کافروں کی مسلمانوں کو حاصل ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی سواری مل گئی، کوئی عبد مل گیا، کوئی امہ مل گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فَهُوَ نَفِلٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں جو ہیں انفال کے حکم میں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حضور کے لیے ہیں، حضور جس کو چاہیں جو چاہیں اس میں فرمائیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول میں انفال کا ترجمہ فے کے ساتھ کیا، تفسیر کی ہے، چونکہ فے کا معنی بھی وہی ہوتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص تصرف میں ہے، جس کو چاہیں عطا فرمائے اور جتنا چاہیں عطا فرمائے، چونکہ بغیر جنگ کے وہ حاصل ہو۔ قال ابن جریر وقال آخرون هي انفال السرايا، بنا وہ جو قیدی۔ حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا علي بن سالم النحوي قال بلغني في قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قال السرايا، وقم معنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش، کہ جب حضور سریہ بھیجیں، کسی کو کسی جنگ کے لیے بھیجیں اور ان کو باقی سے بھی زیادہ کچھ عطا فرمائیں، اس کو کہتے ہیں انفال۔ وقد صرح بذلك الشعبي واختار ابن جرير انها زیادۃ علی القسم۔ حضرت مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انفال اسی کو کہتے ہیں جو مال تقسیم ہونے کے بعد امام جس کو چاہے زیادہ انعام میں کوئی چیز عطا فرمائے، اس کو کہتے ہیں انفال۔ یہ لفظ انفال کی تفسیر میں مفسر سارے قول نقل فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا ابو اسحاق الشیبانی عن محمد بن عبد الله عبید الله الثقفي عن سعد بن ابي وقاص قال لما كان يوم بدر
وقتل اخي عمير قتلت سعيد بن العاص واخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فطرحه في القبض قال ورجعت بما لا يعلم إلا الله من قتل أخي وغسل بي قال وما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ صلبك. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میرے بھائی حضرت عمیر شہید ہو گئے تو میں نے حضرت عمیر کے بدلے میں سعید بن العاص جو کافروں کا بڑا آدمی تھا اس کو قتل کیا اور میں نے اس کی تلوار لے لی. اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی اور اس کو ذل قطیفہ کہتے تھے. اور آگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ میں نے سعید بن العاص کو قتل کیا ہے اور یہ اس کی تلوار ہے. مانے یہ تھا کہ مجھے دے دے. لیکن حضور پاک نے فرمایا اذهب، آپ نے فرمایا جاؤ فترہ ہو جاؤ غنیمت کے مال میں اس کو بھی ڈال دو، یہ بھی مال غنیمت میں تقسیم ہوگا. کہتے ہیں فرجعت، میں آ گیا اور حضور کے حکم پہ عمل کیا لیکن وہ بھی ما لا يعلمه الا اللہ. لیکن مجھے بڑا صدمہ تھا کہ ایک تو میرا بھائی شہید ہو گیا، پھر میں نے ایک ظالم کو قتل کیا اور اس کا مال حاصل کیا لیکن وہ بھی حضور نے مجھے نہیں دیا. تو میرے دل میں بہت بڑا صدمہ تھا لیکن حضور کے حکم کی تعمیل کر کے میں چلا گیا. فرماتے ہیں ابھی میں تھوڑا سا دور گیا تھا کہ حضور نے مجھے بلا لیا کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا یسألونک عن الانفال، تو جاؤ یہ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں حضور نے مجھے دے دیا. وقال الامام احمد ایضا حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا ابو بکر ناصر بن نجود مصعب بن سعد بن مالک قال قلت یا رسول اللہ قد شفعني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف فقال ان هذا السيف لا لك ولا لي ضعه قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى ان يؤتى هذا السيف من لا يبلى بلائي قال فإذا رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل الله في شيئا قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حضرت سعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی. حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر کے موقع پہ آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی، اللہ نے ہمارا سینہ ٹھنڈا کیا کہ مشرکین مارے گئے، 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے، آپ مہربانی کر کے یہ تلوار مجھے دے دیں. حضور نے فرمایا نہ یہ تلوار تیری ہے نہ میری ہے، میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا، جا کے اس کو مال غنیمت میں رکھ دو. اب فرماتے ہیں کہ مجھے بہت صدمہ گزرا کہ خدا جانے پتہ نہیں یہ تلوار کس کو ملے گی، اس آدمی کو ملے گی جو میری طرح امتحان سے نہ گزرا ہو. میں تو ایک بڑے امتحان سے گزرا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا اور میں نے سعید بن العاص کو قتل کیا. فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حضور بلا رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ واقعی کوئی اللہ کا حکم نازل ہوا. حضور نے فرمایا کنت سألتنی السیف ولیس لی، تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی وہ میری نہیں تھی، وہ تو مال غنیمت تھا، میں کیسے تمہیں دے دیتا. اب اللہ نے مجھے مالک بنا دیا ہے تو جاؤ یہ چیز میں نے تم کو عطا کر دی ہے. یعنی یہ احتیاط ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک اللہ کا حکم نہ آئے کسی مال میں تصرف نہیں فرمایا. وہ میری تو نہیں تھی، میں کیسے تمہیں دے دیتا. لیکن اب اللہ نے فرما دیا ہے قل الانفال للہ والرسول کہ انفال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، میں نے تمہیں عطا کر دی. رواه ابو داود والترمذي والنسائي من طريق ابي بكر بن عياش به وقال الترمذي حسن صحيح وهكذا رواه ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث سعد قال نزلت في 4 آيات اصبت سيفا يوم بدر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني فقال ضعه من حيث أخذته مرتين ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته فنزلت هذه الآية يسألونك
يسألونك عن الأنفال وتمام ندی بنزول والسنسان والدی حسنا وقول ذا انما الخمر والمیسر وآیت الوسیع وقد رواه مسلم فی صحیح ندی شعبت به. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم ابو اسی طرح طیالسی نے مسند طیالسی نے یہ سند کے ساتھ حضرت سعد سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ 4 آیتیں قرآن کی میرے بارے میں نازل ہوئی. ایک تو میں نے بدر کے دن ایک تلوار لی تھی, میں نے حضور پاک سے مانگی, حضور نے فرمایا کہ نہیں, جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو. 2 دفعہ میں نے سوال کیا لیکن دونوں دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا, جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو. اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی قل الانفال للہ والرسول, مال انفال جو ہے اللہ کے رسول کے لیے. تو پھر حضور نے مجھے بلا کے دے دی. اور اسی طرح وصینا الانسان بوالدیہ حسنا اور آیت انما الخمر والمیسر اور آیت الوصیہ. اب فرماتے ہیں وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت ابا اسيد مالك بن ربيعة يقول اصبت سيف ابن عائذ يوم بدر وكان السيف يدعى بالمرزبان فلما امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يردوا ما بيديهم من نفل اقبلت به والقيت بالنفل وكان سني بن شين يسأله فرآه الارقم ابي الارقم المخزومي فسأله رسول الله يا رجل آخر. اب ایک روایت دوسری بھی نقل فرمائی ہے مفسر رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کے واسطے سے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی ابا اسید مالک بن ربیعہ سے روایت سنی, فرماتے تھے کہ مجھے بدر والے دن سیف ابن عائذ کی تلوار جو ہے وہ مجھے ملی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادہ کیا کہ بھی میں یہ تلوار مانگوں, لیکن میں نے نہ مانگی اور حضور نے حکم دیا کہ جو چیز جس کو ملی ہے وہ جمع کرے, تو میں نے بھی وہ تلوار جمع کرا دی. کہتی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنع شیئا سألہ. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا رحمت دو جہاں کی یہ عادت مبارک تھی کہ کوئی بندہ کوئی چیز مانگے تو کبھی حضور انکار نہیں فرماتے تھے. رحمت دو جہاں نے جو کسی نے مانگا بس دے دیا. اس لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی زبان پہ لا یعنی انکار کا کلمہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. اس لیے ایک شاعر نے حضور کی مدح میں شعر لکھے, اس نے کہا حضور نے لا تو صرف کلمہ شہادت میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ورنہ کبھی حضور انکار نہ فرماتے کیونکہ آپ سراپا رحمت تھے اور ہر وقت جو بھی کوئی سوال کرتا چھوٹا ہے بڑا ہے فوراً حضور عطا فرماتے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں انتظار میں تھا کہ یہ تلوار, لیکن ایک آدمی ارقم ابن ابی الارقم المخزومی آیا, اس نے سوال کر لیا, اس نے کہا حضور یہ تلوار مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا لے لو. سبب آخر فی نزول هذه الآیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعد مفسرین کرام یعنی یہ بھی سبب نزول ہے کہ یہ آیت کیوں اتری کہ کسی نے تلوار مانگی, کسی نے چیز مانگی, اللہ کا حکم آ گیا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ انفال کا ایک معنی یہ ہے کہ غنیمت کی تقسیم کے علاوہ بادشاہ وقت یا امام وقت یا خلیفہ وقت جو چاہے کسی کو انعام عطا کر دے اس کو کہتے ہیں انفال, اس کو کہتے ہیں نفل. نفل کا معنی جیسے زائد چیز, جیسے تم 2 رکعت نفل پڑھتے ہو یعنی یہ زائد عبادت ہے, کرو گے تو ثواب ہے اور نہیں کرو گے تو گناہ حاصل نہیں ہوگا. اب اس کی دوسری سبب نزول کا ذکر فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا محمد بن سلمة بن باس بن عبد الرحمن بن سليمان بن موسى وكون نبي وقال سألته بعد عن الانفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساعت فيه أخلاقنا فأنقذه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. اب ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت تھا بدر والے دن تو ہم صحابہ میں تھوڑا اختلاف ہو گیا. ایک جماعت کہتی تھی کہ ہم نے جمع کیا ہمیں دیا جائے, ایک جماعت کہتی تھی ہم نے کافروں کا تعاقب کیا ہمیں دیا جائے, ایک جماعت کہتی ہم نے حضور پاک کی حفاظت کی ہمیں دی جائے. تو اللہ نے حضور کو مالک بنا دیا کہ آپ جس کو چاہیں عطا فرمائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ سارے صحابہ کے درمیان کے برابر تقسیم فرما دیا. وقال الامام احمد
أيضا حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا أبو إسحاق عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى بن ربيعة عن سليمان موسى نبي سلامة نبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت معه بدرا فالتقى الناس فهدم الله تعالى عدو فانطلقت طائفة في أثر يهدمون يقتلون فأقبلت طائفة على العسكر يهوزونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعض إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خذوا بتوبة لستم بحق به منا نحن منعنا عنه العدو هزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو من غرة فاشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وزاد بينكم وقسم رسول بين المسلمين وقال رسول الله إذا أغار في أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راديا نفل الثلث وكان يكره الأنفال ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه وقال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه المسيب الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاكم صحيح الاسناد اشرط مسلم لم يخرجاه ورواه ابو داود والنسائي له وابن حبان الحاكم طرق عن داود بن ابي هند عن اكرمة عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث روایت فرماتے ہیں حضرت عبادۃ بن الصامت سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور بدر کے میدان میں پہنچے. فالتقى الناس جب بدر میں لڑائی ہوئی مقابلہ ہوا فہزم اللہ تعالی العدو اللہ نے کفر کو دشمنوں کو شکست دے دی. تو اب جناب جماعتیں جو تھی تقسیم ہو گئی. فانطلقت طائفۃ ایک جماعت جو تھی کافروں کے پیچھے تعاقب پہ لگ گئی ان کے پیچھے گئی ان کو مارتے بھی گئے بھگاتے بھی گئے. اور ایک جماعت جو تھی یحوزونہ ویجمعونہ مال غنیمت کو جمع کرتے رہے. اور ایک جماعت جو تھی احدقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گرد ایسے حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے تاکہ دشمن کوئی حضور پہ حملہ نہ کر سکے. غرتن یعنی دھوکے میں آ کر کہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جائیں اور حضور اکیلے ہوں اور دشمن آگے ٹوٹ پڑے. تو بادشاہ نے حلقہ بنا کے پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب فرماتے ہیں کہ جب شام ہو گئی رات ہو گئی لوگ لوٹ آئے فالناس بعضهم الى بعض تو اب ان میں جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو گیا. جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ہم نے جمع کیا ہے ہم آپ کو کیوں دیں. دوسروں نے کہا دیکھو دشمنوں کو ہم بھگا کے آئے ہیں اور تم اس میں صرف تم حقدار ہو ہم کیوں حقدار نہیں ہیں. اور تیسرے جو تھے صحابہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم تو حضور کی حفاظت پہ کھڑے رہے اس لیے ہم نے مال غنیمت جمع نہیں کیا ورنہ ہم بھی تو جا کے اٹھا سکتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت زیادہ ضروری تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی کہ انفال جو ہے وہ اللہ کا ملک ہے اور اللہ نے تصرف کا حق اس میں حضور کو عطا فرمایا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو برابر میں تقسیم فرما دیا. اب مفسر رحمۃ اللہ نے فرما دیے کہ اللہ کا جب یہ حکم آیا حضور نے تقسیم فرما دیا. اور حضور جب کسی دشمن کی زمین میں کبھی حملے کا اعلان فرماتے تو آپ اعلان کر دیتے تھے کہ اچھا بھی اب جو ملے گا تو اتنا اس کا ربع جو ہے تقسیم ہوگا اس کا خمس. کیونکہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ میں انفال کو کوئی مال جو ہے اپنے لیے رکھ لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب تقسیم فرما دیتے. اسی طرح اس دوسری سند میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال لما كان يوم بدر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. حضور نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا. تو یہ بھی خلیفہ کو حق ہوتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین جنگ میں کہہ دے کہ جو فلاں کافر کو مارے گا اس کو ہم یہ انعام دیں گے.
جو فلاں کارنامہ سر انجام دے گا اس کو یہ انعام دیں گے. قال فتصارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت المغانم جاءوا يضربون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا رداء لكم لو إن تسألونك عن الأنفال إلى قوله تبارك وتعالى فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. حضور نے جب اعلان فرما دیا تو حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ جو نوجوان تھے نا کبھی لوگ وہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تو یہ کریں گے جو حضور نے کہا ہے نا ہم انعام حاصل کریں گے. اور جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ پرچم کے نیچے کھڑے رہے. تو اب جب جنگ ختم ہو گئی تو جوان نے کہا کہ چونکہ سب سے زیادہ لڑائی تو ہم نے لڑی ہمیں تو ان کو کیوں دیتے ہو. تو انہوں نے کہا بھائی ہم بھی تو پیچھے روکے ہوئے تھے نا دشمن کو تمہارے لیے ڈھال بن کے کھڑے تھے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ اب یہ حکم میرے مدنی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو. وقال الثوري الكلبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أتى بأسير فله كذا وكذا فجاء اليسر بأسيرين فقال يا رسول الله صلى الله عليه أنت وعدتنا فقام سعد بن عبادة وقال يا رسول إنك لو آتيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبر عن العدو وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة يأتوك من ورائك فتشاجروا ونزل القرآن فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بدر کا دن تھا تو حضور نے فرمایا کہ من قتل قتیلا جو آدمی کسی کو قتل کرے گا اس کے لیے یہ انعام جو آدمی قیدی کر کے کافروں کا پکڑ کے لائے گا اس کے لیے یہ انعام. تو ابو الیسر جو ہے وہ 2 کافروں کو قید کر کے لے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا تھا تو میں نے تو 2 قیدی پکڑے ہیں لہذا مجھے آپ زیادہ انعام دیں. تو ایک صحابی حضرت سعد کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضور اگر اسی طرح آپ نے نوجوانوں کو سب کچھ دے دیا تو باقی بڑے بڑے صحابہ بزرگ اتر جائیں گے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا بیچاروں کو. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں کھڑے رہے ہیں کوئی یہ تھوڑا ہے کہ ہم دشمن سے ڈر گئے تھے یا بزدل تھے یا ہمیں ثواب نہیں چاہیے تھا. ہمارا مقصد دراصل یہ تھا کہ کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہ کر سکے اس لیے ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے اور زیادہ میدان میں نہیں گئے اور مجاہد نوجوان جو تھے وہ میدان میں لڑتے رہے ورنہ ہم بھی کوئی کسی میں کمی بھی تو ہم میں بھی نہیں تھی الحمدللہ. تو جب اس پہ جھگڑا ہوا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اب انفال جو ہے اس کا تقسیم کا حق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور سب کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. وقال الامام ابو عبید اللہ القاسم علیہ السلام رحمہ اللہ تعالی فی کتاب الانفال الشرعیہ وبیان جہادها ومصارفها. امام فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو عبید اللہ القاسم علیہ السلام نے کتاب الانفال الشرعیہ میں پوری تحقیق بیان کی ہے کہ انفال جو ہیں غنائم اور فے جو ہیں ان کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے. کیونکہ مفسرین کرام جو ہیں وہ تو کچھ قول نقل کر دیتے ہیں باقی تفاصیل جو ہیں وہ احکام میں اور اموال میں جہاں ان کا باب آتا ہے وہاں زیادہ تفاصیل کے ساتھ چیزیں بیان ہوتی ہیں. تو مفسر فرماتا ہے کہ اگر تفصیل دیکھنی ہے تو اس کو دیکھ لیں. اما الانفال فهي المغانم وكل نيل ناله المسلمون من اموال اهل الحرب فقالت الانفال الاولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول وقسم يوم بدر باراه الله من غير خمس ما ذكر الله في السعد ثم نزل بعد ذلك آيات الخمس نسخت الأولى كلها قدر باري بن طلحة من بعض سوان في كان مجاهد وقال ذلك رسول صلى الله عليه محكمة قال أبو عبيد في ذلك آثار
والانفال اصلها جماع الغنائم على ان الخمس منها مخصوص لاهله الى ما نزل به الكتاب وجرت به السنه ومعنى الانفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير ان يجب ذلك عليه فلذلك النفل الذي احله الله للمؤمنين من اموال عدوهم. ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بدر والے دن تقسیم کا حکم دے دیا کہ جو بھی ہے میرے حضور کے حکم کا، لیکن اس کے بعد جو حکام آئے تو حکم یہ ہو گیا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے اور باقی 4 جو ہیں وہ مجاہدین نے برابر میں تقسیم کر دیے جائیں. تو یہ پہلا حکم بدر میں یہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے اگلی آیات میں یہ حکم آ گیا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ برابر مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے. اصل میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انفال کا اطلاق غنائم پر بھی ہوتا ہے. ویسے نفل کہتے ہیں کہ بھی اگر امام کوئی چیز اپنی طرف سے عطا کر دے لا یجب علیہ، اس پہ واجب نہیں. جیسے تم کہتے ہو جی میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو نفل آپ کے ذمے کو واجب تو نہیں ہوتی. نفل تو آدمی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ عبادت زائدہ ہے. ومن تطوع خیرا، جو نفلی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ نوافل جو ہیں ان کا بھی ایک عظیم فائدہ ہے، ایک ہمیشہ یاد رکھا کریں. اس لیے جو آدمی نفل پڑھتا ہے وہ کوشش کرے کہ کبھی نفل نہ چھوڑے. یعنی آپ 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں نفل، یا 4 رکعت پڑھتے ہیں یا 6 رکعت پڑھتے ہیں، جتنی پڑھتے ہیں وہ کبھی نہ چھوڑا کریں. کیونکہ اصول یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں جو ہیں اگر کوئی فرائض میں نقص ہوگا تو سنن سے پورا کر دیں گے، اور سنتوں میں کوئی نقص ہوگا تو وہ نوافل سے پورا کر دیں گے، اور اگر نوافل ہوں ہی نہ تو پھر پورا کس بات سے کریں گے. دوسری بات یہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ جو بندہ نفل پڑھتا ہے لیکن اگر وہ نفل پڑھنا چھوڑ دے تو عوقب به ترک سنت، اس پر سزا ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سنت سے محروم کر دیتے ہیں. یعنی ایک آدمی نفل پڑھنے کی عادت تھی کہ الحمدللہ مثلا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اس نے سنت ادا فرما دی اور 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کر دی. اگر اس نے نفل پڑھنی چھوڑ دی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو آدمی سنت میں کوتاہی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے وہ فرائض سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی پھر ایسا پہلے تو سنت چھوٹے گی، سنت چھوٹنے کی سزا یہ ملے گی کہ پھر فرائض بھی چھوٹ جائیں گے اور وہ نماز سے محروم ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ آدمی کوشش یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نماز میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، جو بھی ادا کرتا ہے اس کو کبھی چھوڑے نہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ اعمال زیادہ محبوب ہوتے ہیں جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. یعنی کیا مانا، ایک رات تو آپ اٹھ کے 10 رکعت پڑھ لیں اور پھر 1 مہینہ اٹھے ہی نہ، تو یہ جائز نہیں. بلکہ آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھیں. آپ 1 طواف کریں لیکن ہمیشہ کریں. آپ قرآن شریف کا 1 پارے کے بجائے 1 پاؤ پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھیں. تو جو قرات یا جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو ادوم ہو، جو دائم ہو، جو ہمیشہ کیا جائے، اور آدمی اس عمل کو پھر نہ چھوڑے تو اسی میں برکات و ثمرات ہوتی ہیں جو اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الانفال یسألونک عن الانفال. تو انفال کا معنی جو ہے غنائم، یا انفال کا معنی وہ ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین یا امیر المسلمین الذی لا یجب علیہ، اس پہ ضروری تو نہیں تھا لیکن اس نے اپنی طرف سے کسی کو انعام مقرر کر کے عطا فرما دیا تو اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے نفل کا. اس لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی. طيب معلش هذا مثل باكستان ويبغى
ہاں انشاءاللہ بعد اقرا بعد العشاء انشاءاللہ نشوفها بعد رد الجواب انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اس لیے محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والانفال جو ہے یہ اسی میں آ گیا. فنفل اللہ تبارک و تعالی کما ذلک النفل الذی احلہ اللہ للمؤمنین من اموال عدوہم. یہ نفل اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مومنین کے لیے حلال کر دیا اموال عدو میں سے. وانما هو شیء خصهم الله به تطورا منه عليهم بعد ان كانت الغنائم محرمة على الامم قبلهم فنفلها الله تعالی هذه الامه بعد اصل النفل. اب حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ اموال غنیمت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر غنیمت کا مال حلال ہی نہیں تھا. یعنی ان کے لیے جو پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی جتنی امتیں گزری ہیں جہاد تھا لیکن مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ مال غنیمت کو جمع کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ لیتے یا کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیتے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو آگ اترتی اور آ کر اس کو کھا لیتے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مال منظور نہ ہوتا تو آگ نہیں آتی تھی, وہ مال پڑا رہتا. تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہ مردود ہو گیا, اللہ نے قبول نہیں فرمایا. اور اگر آگ اتری اور اس نے کھا لیا تو تاکلہ النار, یعنی وہ جو اللہ کے لیے خیرات کرتے تھے وہ آگ آ کے اس کو کھا لیتی تھی. تو یہ نشانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خیرات یا مال غنیمت قبول ہو گیا. یہ خاص نعمت ہے اللہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اموال غنیمت جو تھے وہ آپ کے لیے حلال کر دیے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. حرم کے باہر جو کام منع ہیں کیا اس کی حرم میں اجازت ہے؟ کیا معنی؟ مثلا کہتا ہے کہ یہاں عورتیں پردہ نہیں کرتی تو ڈبل گناہ ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ بھئی اللہ کے گھر میں آ کے حرم میں آ کے وہ چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو حالت احرام میں, کیا معنی؟ جب آپ نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا تو اب احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے. پہلے جائز تھا لیکن احرام باندھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا, خوشبو لگانا, اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کرنا سب حرام ہو گئی. ناخن کاٹنا, حجامت بنانا, شکار کرنا حرام ہو گیا. پہلے حلال تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شریعت کے اصل حکم ہیں وہ بھی اللہ کے حرم میں آگے معاف ہو جائے. یعنی پہلے تو نماز پڑھتا تھا, اب حرم میں آ گیا تو نماز چھوڑ دے. پہلے تو عورت پردہ کرتی تھی, اب حرم میں آ گیا تو پردہ چھوڑ دے. جو آیات پردہ نازل ہوئی ہیں وہ حرم میں تو نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی نے مکے مدینے والوں کو ہی پردے کا حکم دیا, اور وہ اتنا جامع حکم ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے میرے نبی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو فرما دو کہ چادریں اپنی کھینچیں اپنے چہروں پر اور پردے کے ساتھ رہیں تاکہ فتنے سے محفوظ ہو سکیں. تو اللہ کے حرم میں آ کر یہ بعض لوگوں کا بڑا غلط خیال ہوتا ہے کہ یہاں تو جی حرم شریف ہے اور یہاں پردے کی کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ, یہ تو سخت سے زیادہ گناہ ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن اترا ہو وہاں آ کر ہم قرآن کی مخالفت کریں. اسی طرح نمازی کے آگے گزرنا ہر جگہ منع ہے, حرم میں بھی منع ہے, باہر بھی منع ہے. لیکن اگر مجبوری ہے, چونکہ اب مسجد الحرام اتنی بڑی مسجد ہے اور لوگوں نے جانا ہے, کسی کی ڈیوٹی ہے, کوئی دکاندار ہے, کسی کی نوکری, اب بیچارہ بیٹھا نہیں رہ سکتا. اچھا, پھر ہر لوگ جو ہیں وہ دین کا مسئلہ بھی نہیں جانتے بیچارے. طواف کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے, وہیں پر سنت نفلیں بھی شروع کر دیں گے. اللہ کے بندے, غلط بات ہے, وہ طواف کی جگہ ہے. اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ حق جو ہے طواف والوں کا ہے کہ یہ گھر بنایا جو گیا آپ قرآن میں پڑھے وطہر بیتی للطائفین,
سب سے پہلے طواف والوں کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو آپ نماز پڑھنے کے بعد سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ہٹ کے پیچھے جا کے برآمدے میں پڑھے سکون کے ساتھ، نہ خود گناہگار ہوں اور نہ لوگوں کی نمازوں کو خراب کریں۔ اگر مجبوراً گزرنا ہی پڑے تو سجدے کی جگہ پہ قدم نہ آئے، سجدے والی جگہ کو چھوڑ کے دور سے گزرے ہیں، ورنہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر حال میں نمازی کے آگے گزرنے سے بچیں۔ لیکن ایک رواج ہو گیا ہے، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلنے میں دیکھتے ہیں، نہ راستے کو دیکھتے ہیں، راستے میں 4 آدمی کھڑے ہو جائیں تو ساری اللہ کی مخلوق رک گئی پیچھے، تو یہ تو سب ہماری غلطی ہے اور ہماری زیادتی ہے۔ ہم کو اللہ نے اگر طواف میں فرض پڑھنے کا موقع نصیب کر دیا ہے تو جو سلام پھیریں فوراً ہٹ جائیں پیچھے اور آرام سے جا کے اپنی نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، تاکہ نہ تمہیں پریشانی ہو اور نہ گزرنے والوں کو پریشانی ہو۔ اسی طرح مکروہ اوقات جو ہیں، مثلا فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک، اور اسی طرح جب عین سورج سر پہ ہو یا سورج نکل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے، ان اوقات میں نماز منع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں بھی منع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی طواف کرے وہ اس کی 2 رکعت جو ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد ادا کرے، عصر کے بعد پڑھے تو مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک صرف مسجد الحرام میں یعنی حدود مسجد کے اندر اگر ایسے طواف کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں اجازت ہے، جب چاہے نماز پڑھ لے، چاہے عصر کے بعد طواف کرے یا چاہے فجر کے بعد طواف کرے۔ تو بہرحال باقی ائمہ کرام یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اجازت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں بھی منع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ حدیث مبارک صریح ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھیں جب تک کہ سورج نہ نکلے اور نماز نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، اور جو ائمہ فرماتے ہیں جائز ہے وہ ایک حدیث مبارک ہے، وہ بھی اس سے استدلال کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا بنی عبد مناف کو کہ لوگوں کو منع نہ کرو، جب چاہے نماز پڑھیں اور جب چاہے طواف کریں، تو وہ اس حدیث مبارک سے استدلال فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے مسلک کے مطابق جیسا بھی ہے اس پہ عمل فرمائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر حج کے دوران میں، بھئی حج کو ابھی انشاءاللہ کافی دیر ہے، حج کے مسئلے حج کے قریب پوچھنا، ابھی جو پوچھو گے تمہیں یاد تھوڑے رہیں گے، ایک کان سے سنو گے اور دوسرے کان سے نکال دو گے انشاءاللہ۔ ساری زندگی مسئلے سنتے رہتے ہو اور یہاں آ کے کہتے ہیں جی احرام کی چادریں مجھے بھول گئی تھی، وہ سامان میں آ گئی اور سامان جہاد میں چلا گیا۔ اللہ کے بندے تم احرام کے لیے عمرے کے لیے رہے تھے تو وہ چادریں ہی بھول گئے تو باقی آئے کیا کرنے کے لیے؟ تو اس لیے بہرحال کہتا ہے جی کہ اگر حالت احرام میں، احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، مثلا احرام پلید ہو گیا، گندا ہو گیا، کسی گندی جگہ پاؤں پڑ گیا گندا، یا حمام میں آدمی گیا خراب ہو گیا، تو بالکل آپ اس کو دھو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ آپ چاہے اس کو دھو لیں لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں، یعنی سادے پانی سے دھو لیں یا ایسے صابن کو استعمال کریں جس میں خوشبو نہ ہو اور اسی کو پہن لیں، یا اللہ نے اور چادریں دی ہیں بدل لیں۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چادریں آپ نے احرام میں باندھ لی ہیں اب وہی گلے میں بندھی رہیں گی قیامت تک، وہ پھٹ جائے تو کیا کرو گے؟ چلو اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کسی بس میں اڑ گئی اور وہ چادر پھٹ گئی تو کیا کریں گے؟ آپ پھر اس بس کو اپنے اوپر لپیٹیں گے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے، اتنا تو اللہ نے عقل بھی دیا ہے ہر آدمی کو، کامن سینس ہے کہ اگر کپڑا گندا ہو گیا دھو لو، چاہے حج میں ہے، چاہے احرام میں ہے، چاہے عمرے میں ہے۔ بیٹی نابالغ ہے، بیٹی کو اگر آدمی شہوت سے ہاتھ لگا، اللہ معاف کرے، توبہ کرے، بیوی کو تو طلاق نہیں ہوتی لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ اگر کوئی آدمی جیسے سگریٹ یا پان کی ڈبی جیب میں رکھ لیتے ہیں نماز کے لیے، نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہگار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بدبودار چیز جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے،
حتیٰ کہ میرے آقا نے اتنی فرما دیا کہ اگر کسی نے کچا بصل کھایا ہے یا کچا تھوم کھایا ہے اور اس کی ہوا منہ میں آ رہی ہے، فرمایا لا یقربن مصلانا، اس کو ہماری مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایذا کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ تو نسوار کی اور سگریٹ کی اور حکے کی یہ تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ کبھی آدمی ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یعنی اگر کوئی آدمی پینے والا ہو، اللہ سب پہ اپنی رحمت فرما کے بچا لے، تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آدمی کو ایذا پہنچتی ہے، اور آدمی کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ تو حرام ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ کی مساجد جو ہیں یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہیں، ایسی چیزوں سے بچیں اور کبھی ان کو حرم میں یا مسجد میں نہ لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات مبارکات رکھیں جہاں لفظ غزوہ ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک خود بھی شریک ہوئے، اور جس میں لفظ سریہ ہو مانا حضور نے فوج تو بھیجی لیکن خود شریک نہیں ہوئے، تو غزوات الگ ہیں، سرایا الگ ہیں۔ اب حضور کے کتنے غزوات ہیں یہ تو آپ کسی سیرت کی کتاب میں دیکھ لیں یا کتاب الجہاد میں دیکھ لیں، عدد مجھے یاد نہیں کتنے غزوات ہیں۔ اگر آدمی نے عمرہ کر لیا ہے تو حج فرض ہو گیا؟ نہیں، حج فرض ہونے کا تعلق ہے دولت سے، کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس آنے جانے کا خرچہ نکالنے کے بعد پیسہ موجود ہے اس پہ حج فرض ہے، چاہے اس نے عمرہ کیا ہے چاہے عمرہ نہیں کیا، اپنے ملک میں بیٹھا۔ جو لوگ اب عمرے پہ آ گئے ہیں یا وہ اشہر حج شروع ہو گئے ہیں لیکن ان کے پاس ویزا نہیں ہے، قانوناً رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کوئی حج فرض نہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے تو باقاعدہ صحیح نظام کے ساتھ آئے، کیونکہ کسی اسلامی ملک کے قانون کو توڑنا بھی تو شریعت میں حرام ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے احکام پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگر آدمی کو وضو کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے قطرے جو ہیں پیشاب کے گرتے رہتے ہیں، ایک ہے مجرد احساس ہونا، یعنی گرتے نہیں خیال ہے، تو شک میں تو پڑے نہیں، شک میں پڑنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اتنا بھی آتا ہے کہ تمہیں شک پڑتا ہے تو اپنے کپڑے پہ ایسے پانی مار دو تاکہ تمہارا شک مٹ جائے گا، یہ تو پانی میں نے مارا تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ حقیقتاً قطرے گرتے ہیں، سلسل بول ہے، پیشاب بند ہوتا ہی نہیں، قطرے گرتے رہتے ہیں بعد میں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثلا عصر کے لیے وضو کیا ہے تو اب مغرب کی نماز کا جب تک وقت نہ آئے وہی وضو کافی ہے، اسی میں آپ عبادت کرتے رہیں۔ پھر مغرب کے لیے وضو کریں تو عشاء کے وقت تک وہی وضو کافی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہر نماز کے لیے وضو نیا کریں اور نیچے انڈر ویئر وغیرہ کپڑا رکھ لیں تاکہ اللہ کی مسجد جو ہے وہ بھی پلید نہ ہو، اور اس کو بھی دھو لیا ہر وضو کے بعد تاکہ آدمی تسلی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی نماز ادا کرے۔ اگر میں نے نماز کی نیت کر لی، اللہ اکبر کر لیا، اگلی صف میں جگہ خالی تھی، تو اگر آپ کا سینہ کعبے سے نہ پھرے، یعنی کعبہ بھی ادھر ہے اور صف بھی آگے ہے، تو آپ ایک قدم دو قدم آگے جا کے صف کی جگہ کو پر کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ میں نے مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھی ہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے وہ نمازیں تو آپ نے رمضان میں پڑھی تھی، اب رمضان کے بعد اور جا کے پڑھی، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ رمضان میں جا کے 40 نمازیں پڑھنے کا مسئلہ ہے، نہ رمضان کے بغیر 40 نمازیں پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد پہنچا اور وہاں جا کے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی، سرکار دو جہاں پہ اور شیخین پہ سلام پڑھے اور ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے واپس آ گیا، حالانکہ نماز تو اس نے ایک بھی نہیں پڑھی، وہ زیارت ہو گئی، اس کا کوئی تعلق نہیں 40 نمازوں کے ساتھ۔ 40 نمازیں پڑھنا جو ہے وہ ایک فضیلت ہے،
ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں آ کر مسجد نبوی میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ہے 40 نمازیں پڑھے گا تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری فرما دیتے ہیں. اور علماء زور دیتے ہیں اس لیے کہ 40 نمازیں پڑھے گا تو آگے بھی اللہ نمازی بنا دیں گے اس کو، ورنہ اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں. زیارت الگ چیز ہے اور 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے. اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں پڑھ سکے کوئی مسئلہ نہیں. اور نہ یہ مسئلہ ہے کہ رمضان میں جو پڑھ آیا ہے اور رمضان کے بعد جا کے دوبارہ پڑھے، یہ تو بالکل غلط ہے. اگر ایک مرد اور عورت خفیہ طریقے سے ان کی دوستی تھی اور خفیہ ہی انہوں نے نکاح کر دیا، وہ نکاح نہیں ہوتا. نکاح اور خفیہ کا کیا مطلب؟ نکاح تو ہوتا یہی ہے کہ اس کا اعلان ہو، اس کے ولی الامر راضی ہوں، لڑکی کے اولیاء راضی ہوں، لڑکے راضی ہوں اور ساری دنیا کو پتہ چلے. ورنہ پھر حرام اور حلال میں فرق کیا ہے؟ اس طرح تو پھر ہر آدمی کہتا رہے گا ہم نے نکاح کیا ہوا ہے. کون آدمی کہے گا کہ میں گناہ کرتا ہوں؟ اور کوئی کہے گا میں نے متا کیا ہوا ہے، کوئی کہے گا میں نے نکاح کیا ہوا ہے، کوئی کہے گا میں نے تن بخشی کی ہوئی ہے. یہ سب حرام ہے. نکاح کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ولی الامر ہو، اس کی اجازت ہو اور باقاعدہ خطبہ ہو، باقاعدہ گواہ ہوں، باقاعدہ اس کا اعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر سے نکلے. آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی. تو دو صحابی گزر رہے تھے. آپ نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ. وہ صحابی کھڑے ہو گئے بیچارے. آپ نے فرمایا دیکھو ایک تو میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میری فلاں بیوی ہے. تو صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے. کبھی ہمارے آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دے تو تمہارا ایمان چلا جاتا، میں تو تمہارے ایمان کو بچا رہا ہوں. اس لیے لیکن مسئلہ بدلا دیا حضور نے کہ اگر شبہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی صفائی پیش کرے گی، بھئی میری بیوی میرے ساتھ جا رہی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو لوگ کہیں پتہ نہیں کون عورت تھی ان کے ساتھ جا رہی تھی. اللہ کے نبی امت کو مسئلہ سکھاتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی تو پاک ہیں، معصوم ہیں. کون کافر بدبخت ہوگا جس کے دل میں حضور کے بارے میں برا خیال جائے؟ کوئی شقی ہو، ابو جہل ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کسی مسلمان کے دل میں تو سرکار کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں جا سکتا. اور سرکار کا تو اتنا کردار اعلیٰ تھا کہ دیکھ لیں کہ کافروں نے جادوگر تو کہا، کاہن کہا، لیکن مدنی کے کردار پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یعنی کتنے بڑے دشمن تھے میرے آقا کے. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ. لوگوں نے یہ تو کہا کہ جادوگر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک خدا کی بات کرتے ہیں، یہ قرآن خود بنایا ہے، یہ کاہن ہیں، ان کے جن تابع ہیں. لیکن کسی نے میرے مدنی کے کردار پہ انگلی نہیں رکھی کہ کبھی حضور کے کریکٹر پہ بات کی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہو. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ولدت من نکاح، فرمایا اللہ نے حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ تک جو نسل ہے اللہ نے اس میں بھی زنا نہیں آنے دی. اللہ نے پاک رکھا ہے میرے نسب کو. فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسے نسب میں رکھا ہے کہ کافر تو تھے لیکن زانی نہیں تھے، گناہ نہیں کرتے، تاکہ حضور کا نسب پاک رہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ کیا نکاح ہوا کہ خفیہ نکاح ہو رہا ہے؟ پھر متے کا کیا ہے؟ متا بھی تو یہی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل حرام ہیں. نکاح کا معنی ہی اعلان ہے، اور نکاح کا معنی ہی یہ ہے کہ اولیاء الامور جو ہیں وہ راضی ہوں اور ان کے مطابق باقاعدہ خطبہ ہو، باقاعدہ اعلان ہو، باقاعدہ گواہ ہوں. یہ کیا نکاح ہے کہ چوری چوری نکاح ہو رہے ہیں؟ میں نے ارادہ کیا تھا کہ عمرہ حج کروں گا، اب ارادہ ہے کہ گھر جاؤں گا. بس گھر چلے جائیں اچھی بات ہے. مکے میں رہ کے اپنے گھر کو رونے سے بہتر ہے گھر جا کے مکے کو روتے رہو. مکے میں رہ کے جو رہو یار حج پڑھنا ہے واپس چلا گیا لوگ کیا کہیں گے اور ہر وقت گھر کا خیال ہے، اس سے بہتر ہے کہ چلے جائیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے مدینے میں مستقل رہنا جائز ہی نہیں.
تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں مکے میں رہ کے بندہ اپنے ملک کو یاد کرے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو؟ اپنے ملک میں رہ کے چلو مکے مدینے کو یاد کرتے رہے تو کوئی ثواب تو ملے گا بیچارے۔ اس لیے بہرحال اب آپ جب اتنے پریشان ہیں نا فوراً گھر جائیں، اور جو مسئلے پوچھتے ہیں انشاءاللہ رہتے بھی نہیں۔ اگر کسی نے عمرہ کیا ہے، گھر چلا گیا، بعد میں اس کے پاس اتنی پیسہ بھی نہیں ملا کہ وہ حج کر سکے، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کا گناہ نہیں۔ اگر کسی کا قرضہ دینا تھا، جس کا میں نے قرضہ دینا تھا وہ مر گیا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، تو اب میں اس قرضے کا کیا کروں؟ تو زندگی میں نہ بتانا نا، اب قبر میں چلا گیا، اب کیا اس کے جو وارث ہیں ان کو ادا کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بتانا نہیں؟ اس نے زندگی میں بھی کسی کو ظاہر نہ کرو بلا وجہ۔ اب وہ مر گیا ہے تو وہ قرضہ اس کے وارثوں کو جا کے ادا کرو، یہ حقوق العباد ہے، جب تک ان کے وارثوں کو ادا نہیں کرو گے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ ہمارے ملک میں جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ خالص بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی، یاد رکھو، جس نبی پاک نے انگلیوں میں خلال کرنا سکھلا دیا ہے وہ صلاۃ و سلام نہ سکھلاتے ہیں۔ جس نبی نے نماز میں درود پڑھنا سکھلا دیا ہے وہ اذان سے پہلے والا درود نہ سکھلا دیتے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ بدعت کرتے ہیں وہ دراصل حضور پہ الزام لگاتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا۔